کہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکوں کہ یہ جو چیزیں ہیں مختلف، ہماری سوچ جو ہے، جس میں نے پہلی سوچ یہ بتائی کہ بہت کم گروپ ایسا ہے لوگوں کا، آپ کے ہاں نہیں پورے سماج میں جو میں دیکھتا ہوں، جو قرآن کی اہمیت سمجھتے ہیں، روز ان کے معمول میں ہے صرف تلاوت، یا تلاوت تو لفظی غلط ہے، قرأت قرآن کی یا قرآن پڑھنا نہیں، وہ صرف نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنا، چاہے اس کی چند آیتیں پڑھیں لیکن ان پہ غور کرنا، اور ان کے نوٹس بنانا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یعنی بالکل جیسے ٹیکسٹ بک کی طرح قرآن کو پڑھا جاتا ہے۔ دوسری کیٹیگری وہ ہے جو یہ نہیں کرتی، فار واٹ ایور ریزن، یا تو یہ کہ بچپن سے انہیں عادت نہیں ڈالی گئی، کسی نے ان سے کہا نہیں، اور وہ صرف ارکان کے اوپر یہ نماز روزہ اور جو کچھ اگر وہ زکوٰۃ یا حج کے توفیق کرتے ہوں اس اسٹیج پہ وہ کر لیتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری بالکل اطمینان سے ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، نقطہ نواز ہے، بخش دیتا ہے وہ تو، اور رسول اللہ ہماری بخشش کرا لیں گے، وہ تو اٹھیں گے نہیں جب تک کہ سجدے سے، جب تک کہ پوری امت کی بخشش نہ ہو جائے، اس طرح کی چیز ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے۔ تو اس میں قرآن کا کیا ٹیک ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ میں چند آیتیں یہاں رکھوں گا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ سے گفتگو ہو کچھ، کیونکہ یہ ون وے ٹریفک نہیں چلنا چاہیے، بلکہ میں تو کوشش یہ کروں گا کہ اگلے آئندہ سے ایک یا دو آیت پہ بات کی جائے، اور اس میں پھر، اور اس میں جو اہم چیزیں ہیں ان کو میں نے اس وقت اس لیے کہا کہ سب سے پہلے یہ بات ہے نا کہ ہم یہ تو سمجھیں کہ بھئی ہمیں کرنا کیا ہے زندگی میں، کروشیل کیا ہے۔ تو میں پچھلے سیشن میں بھی میری یہی اپروچ تھی، اور آج بھی میں اسی طرح کی کچھ چیز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے جو پہلی آیت ہے اس میں تین کیٹیگریز لوگوں کی بتائی گئی ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو یقیناً جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، یعنی انہیں آخرت کا یا تو توقع نہیں ہے، آخرت پہ بلیو نہیں رکھتے، یا سمجھتے ہیں اگر آخرت ہے تو کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی نہ کوئی نیا پار کرا دے گا، قربانی کے بکرے ہمیں پار کرا دیں گے، یا ہمیں رسول اللہ بخشش کرا دیں گے، اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہوگا اور اسی میں جی لگائے بیٹھے ہیں۔ دوسرے لوگ کون سی کیٹیگری ہے؟ جو اپنی دنیا کی لائف کو جو بھی وہ کر رہے ہیں، جسٹ ہیونگ اے گڈ ٹائم، انجوائے کر رہے ہیں، اسی میں دل لگا ہوا ہے ان کا، کسی اور چیز کو سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ تیسری کیٹیگری کیا ہے؟ اور جو لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ آیات سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی آیات بھی اور کائناتی آیات بھی۔ کائناتی آیات سے جو غافل ہے اس کو کریشنز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، یعنی وہ کسی بھی طرح کی کھوج کرتا ہی نہیں، قدرت میں، نیچر میں ایکسپلوریشن نہ سوچتا ہے نہ غور کرتا ہے۔ اور قرآنی آیات سے غفلت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہی نہیں پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ غفلت ہم سمجھتے ہیں، وی آر اگنورینٹ، ہمیں پتہ ہی نہیں، لاپرواہی ہے، بے پرواہی ہے اس کی طرف سے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ دیکھیے قرآن میں بڑا لاجک ہے، جسٹیفیکیشن ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر دیتا ہے۔ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ اعمال کی وجہ سے کیوں؟ ان کے جو بھی کام ہوں گے وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ کے احکامات قرآن میں ہیں۔ جب قرآن سمجھ کے نہیں پڑھا تو کس کام کو کیسے کرنا ہے ہمیں نہیں پتا، لہٰذا غلط کام کریں گے، غلط نتائج ہوں گے، دوزخ ملے گی۔ اب دوسری ایک چیز جو میں نے ابھی عرض کری تھی کہ رسول اللہ کے تعلق سے بہت سی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں، تو یہ ایک آیت میں نے اس لیے چنی ہے کہ یہ ہمیں یونس 15 کی ہے، یہ جو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں پیروی نہیں کرتا، یعنی میں فالو نہیں کرتا، مگر صرف اس کی جو میتا وہی کیا جاتا ہے۔ سو آئی جسٹ ڈونٹ فالو ادر دین دا ریویلیشن، میں وہی کے علاوہ کسی چیز کی اتباع نہیں کرتا، کسی چیز کو فالو نہیں کرتا۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں۔ تو اس میں بہت اہم بات سمجھنے اور سوچنے کی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ریویلیشن شروع ہونے سے، یعنی وحی کے آنے سے اپنے وصال کے وقت تک پوری عمر جو کام مستقل تواتر کے ساتھ کنٹینیوسلی کیا وہ کیا تھا؟ قرآن پہ عمل کیا۔ تو آپ کی سب سے بڑی سنت تو یہی ٹھہری نا، لیکن اس سنت کا ذکر ہم اپنے سماج میں نہیں سنتے۔ رسول اللہ کی جن سنتوں کا ذکر ہوتا ہے اس میں اتنی بڑی سنت کا کہیں ذکر نہیں۔ یہ کوئی سنت ہے کیا؟ رسول اللہ کا طریقہ جو آپ نے کیا۔ قرآن یہاں پہ بتا رہے ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سوائے قرآن کے اتباع کے کچھ نہیں کیا، آئی جسٹ فالوڈ قرآن تھرو آؤٹ مائی لائف، اور اگر میں نافرمانی کروں، کس چیز کی نافرمانی؟ قرآن کی، تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب قرآن کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے احکامات پہ نہ چلنا۔ اب ہم نے اگر قرآن کے احکامات کو نہ سمجھا، نہ سیکھا، نہ اپنے اندر اتارا، تو ہم تو 100%، 100% نافرمانی کریں گے۔
ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کے فرمان کیا ہیں، اس کے احکامات کیا ہیں۔ تو یہ آیت یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اپنے تماموں۔ یہ دوسری میں نے دو آیتیں سلسلے کیوں لی ہے کہ ہماری اکثریت اپنے بڑوں کے کہنے پہ چلتی ہے۔ دو آیتیں میں نے لی ہیں جو ان بڑوں کے تعلق سے بتاتی ہیں کہ حقیقت کیا ہے، کہ جب ان سے کہا گیا کہ جو اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرو، یعنی اس کی اطاعت کرو، فالو واٹ ہیز بین ریویل ٹو یو، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے یعنی قرآن آیا، اگر ہم اپنی بات کریں تو اس کو فالو کرو۔ تو ان لوگوں نے کیا کہا، ہم تو ویسا ہی کرتے ہیں جیسے ہم نے اپنے باپ دادا کو کرتے پایا، چاہے ان کے باپ دادا کچھ بھی نہیں سمجھتے تو بھٹکے ہوئے تھے۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ان کے باپ دادا کچھ نہیں جانتے ہیں، یہ پاسبلٹی، اور بھٹکے ہوئے ہوں، کیوں بھٹکے ہوئے ہوں؟ کیونکہ انہوں نے بھی اسی طرح سے قرآن پڑھا ہو جیسے ہمیں پڑھایا گیا بچپن میں، کیوں؟ یہ تو صدیوں کی چیز ہے۔ صدیوں سے قرآن کو سمجھنے کا، سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا چیپٹر ہمارے یہاں بند ہو چکا ہے۔ قرآن سے فیملیرائز کرا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ دیکھو قاف ہے، یہ لام ہے، یہ پیش، یہ ہو گیا قل، قل ہو اللہ احد، کیا مطلب ہے اس کا نہیں پتا، اس کے کہنے کی کیا ضرورت پڑی ہے، کیا اس سے میسج ہمیں لینا، نہیں پتا۔ تو یہ چیز جب برسوں سے چلی آ رہی ہے تو پھر ہمارے باپ دادا کر کیا رہے تھے؟ واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ؟ جو انہوں نے اپنے سماج میں دیکھا تھا، جو ان کے بڑوں نے ان سے کہا تھا، وہ کرتے آ رہے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے تو بھٹکے ہوئے تھے۔ نہیں، یہ آیت ہمیں کیا بتاتی ہے کہ بڑوں کی بلائنڈ فالوئنگ بالکل غلط ہے۔ بڑے جو بات کہیں، اگر آپ کو اپنی عاقبت کی فکر ہے تو اس کو قرآن سے ویریفائی کیجئے کہ کیا یہ بات قرآن کے حساب سے صحیح ہے۔ ایک اور آیت ہے جو اس بات کو بتاتی ہے کہ جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، یعنی یہ لوگ جہنم رسید ہو گئے، جہنم کا منظر ہے، ان کے چہرے جب آگ میں پلٹائے جائیں گے، وہ کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی اور اطاعت کی ہوتی رسول کی۔ اور وہ کہیں گے ہمارے رب، بے شک ہم نے اطاعت کی اپنے سردار اور اپنے بڑوں کی تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا۔ یہاں دو کیٹیگریز ہیں، سردار اور بڑے۔ ساداتنا جو ہے وہ سردار ایک طرح سے خاندانی، جو رتبوں میں خاندانی نوعیتوں سے، جیسے ہمارے یہاں سید بڑے سمجھے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک سوچ ہے، یہ بھی سماجی چلانے جو ہمارے یہاں چلتے ہیں، یا ہمارے جو بھی کسی انداز کے لیڈر ہوں۔ اور بڑوں میں سب بڑے ہو سکتے ہیں، عمر میں بڑے، رشتوں میں بڑے، بڑے خاندان کے بڑے لوگ، پیسے والے، ان کی اطاعت کی ہم نے۔ یہ لوگ آگ میں جو جل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کری اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکایا۔ تو یہ آیت بہت کلیئرلی یہ بتاتی تھی کہ یہ ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ بڑوں کی بات کو نہ مانا جائے، لیکن بڑوں کی اس بات کو مانا جائے جو خلاف قرآن نہ ہو۔ آپ کو اور مجھ کو، ہم سب کو بیسیکلی قرآن کو فالو کرنا ہے۔ قرآن نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو اگر آپ کے بڑے بھی کہتے ہیں تو وہ نہیں کرنی۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا اپنے والد کے ساتھ؟ انہوں نے رشتے کو بہترین نبھایا، بطور ایک، یعنی فرزند کے، بطور ایک بیٹے کے بہترین خدمت، معاملات اپنے والد سے رکھے، لیکن بندگی کے معاملے میں کہہ دیا کہ نہیں، میں تو اسی ایک رب کی اطاعت کروں گا، بندگی کروں گا، میں آپ کے کہنے پہ نہیں چلوں۔ تو جہاں اللہ کے احکامات کا کلیش پڑ جائے بڑوں کی باتوں سے، چاہے وہ آپ کے پیرنٹس ہوں یا گرینڈ پیرنٹس ہو، تو بہت ادب سے پولائٹلی اس کو، آپ کو پولائٹلی منع کر دینا ہے کہ مجھے اپنے رب کی اطاعت کرنی ہے، بلکہ انہیں بھی سمجھائیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھ میں آ جائے ان کی۔ کیونکہ اپنی دنیا کی زندگی میں بھی اگر ہم قرآن کے احکامات سے ہٹ کے چلتے ہیں اور بڑے ایسا کہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے یہ غلط ہے، تو وہ قرآن کی آیتیں ان کے سامنے رکھے کہ دیکھیے قرآن کا حکم یہ ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی پوری زندگی یہی کیا، کیونکہ آپ نے پورے قرآن پہ عمل کیا۔ جو چیز قرآن میں ہے وہی رسول کی سیرت ہے۔ آپ نے قرآنی کو سمجھایا، اس لیے رسول کی احادیث بھی قرآنی کا ایکسپلینیشن ہونا چاہیے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی چیز ہے تو اس پہ کوشچن مارک ہے۔ کوشچن مارک اس لیے ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں، جو لوگ محدث ہیں، حدیث کے ایکسپرٹس ہیں، وہ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ بہت سی حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں، گھڑی ہوئی ہیں، من گھڑاتے ہیں، غلط ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ انہی کے راستے شیطان اندر آتا ہے۔ شیطان نے جب سورہ بقرہ میں شروع میں آپ دیکھیں گے، اس نے یہ کہا اللہ سے، جب آدم کے سجدے کی بات ہوئی، کہ میں ان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بھٹکاؤں گا۔ دوسرے کا اس نے کہا کہ میں ان کو سیدھے راستے سے بھٹکاؤں گا۔ تو شیطان کے بھٹکانے کا کام جو ہے وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ آپ کو قرآن سے ہٹائے گا، جیسے آج ہم سب ہٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی ڈائیورٹ، یعنی آپ کی اٹینشن دوسری طرف ڈائیورٹ کر دے گا کہ دیکھو یہ کر لو، یہ کر لو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ
شیاطین کا تو کام ہی ہے، ہمارا نفس بھی ایک بڑا شیطان ہے، بلکہ شیاطین کا بڑا حصہ ہمارے اندر خود ہے۔ ہماری خواہشات، ڈیزائرس، وہ چیزیں جو اللہ کے احکامات سے ہٹا کے ہمیں لے جاتی ہیں، وہ سب شیاطین ہیں۔ بھڑکاؤ جذبات، ایموشنس، تو اس کو ہمیں چیک کرنا چاہیے کہ قرآن کے حساب سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے بڑوں کو بھی بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ حکم نہیں ہے اللہ کا، آپ بھی نہ کیجیے، مجھے بھی مجبور مت کیجیے۔ تو اس لیے بڑوں کی باتوں پہ سوچ سمجھ کے عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جو آیت ہے، یہ آج کی میری لاسٹ پریزنٹیشن کے لیے میں نے آیت رکھی ہے، کہ یہ نبی سے بھی کہا جا رہا ہے اور ہر اس شخص سے کہا جا رہا ہے جو قرآن کو پڑھے گا، کہ ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین یعنی اطاعت اور قانون کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کریں۔ یعنی ہم پہ بائنڈنگ کیا چیز ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے، دین کے معنی ہیں، یعنی جہاں بریکٹ میں بھی دو لکھے، اطاعت یعنی سبمیشن، قانون یعنی لا۔ قانون اللہ کا ہے اور اسی کا ہمیں سبمیشن کرنا ہے، اور خالصتاً پیورلی، اس میں مکسنگ نہیں ہے، صرف اسی کی بندگی کروں، یعنی اسی کے احکامات پہ چلوں، اسی کے قانون پہ چلوں۔ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں۔ یعنی مسلم کیسے بنا جاتا ہے، یہ آیت یہ سمجھا رہی ہے۔ مسلم کوئی مسلمان گھر میں پیدا ہو کے نہیں مسلمان ہو جاتا، محمد اسلم پرویز نام رکھ کے مسلمان نہیں ہو جاتا، اللہ کے احکامات پہ چل کے مسلم ہوتا ہے۔ اور جب بھی ہم اللہ کے حکم پہ نہیں چلتے، کسی اور کے حکم پہ آ جاتے ہیں، وہ شرک ہو جاتا ہے۔ اور اسی کیفیت میں آپ رہیں، کیونکہ شرک اور کفر میں کیا فرق ہے؟ کفر میں آپ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی میں اس کو فالو ہی نہیں کر رہا، میں اس کی بات پہ دھیان نہیں دے رہا، میں نے اس کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، آئی ایم جسٹ اگنورینٹ۔ شرک میں کیا ہے کہ اللہ کی آیت سے انکار تو نہیں کرتا، کچھ کچھ پہ عمل کر لیتا ہوں، لیکن کچھ اور چیزوں پہ بھی عمل کرتا ہوں، کچھ اپنے دل کی سن لی، کچھ سماج کی، کچھ فیشن کی، جو ہماری اکثریت کا حال ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور دونوں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جو لوگ ہماری آیت سے کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں، انہیں جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی قرآن کی آیات سے کفر کرنے والے، کفر کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کی آیات کو ڈھانپ دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اگنور کر دیا، یا زبانی منع کر دیا، ہر طرح کا انکار، ریئل یا ورچوئل، بائی ورڈ اور بائی ڈیڈس۔ زبانی انکار نہیں کیا تو عملاً انکار کر دیا ہم نے، جب ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو یہ تو قرآن کا کفر ہی ہوا نا۔ قرآن پیٹھ پیچھے پڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ اصحاب النار ہیں، یعنی جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو مسلم بننے کا طریقہ قرآن کو سمجھ کے اس کے عمل کرنے میں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے کہ ہم مسلم بنیں۔ میں نے صرف یہی آیتیں اس وقت چنی تھیں۔ اب ان آیتوں میں کیونکہ چند آیتیں ہیں، آپ کے ذہن میں بھی رہیں گی، سب سے پہلے میں نے کیا بتایا، اس کے بعد کیا، یا اور آپ کی زندگی، کیونکہ دیکھیں میرا مقصد صرف یہ ہے کہ چاہے آپ لوگ چند ہیں، چاہے آپ اپنے گروپ میں بات کریں، اپنے گھر میں، اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، قرآن کی اہمیت ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور اس کو ہم صرف موٹیویٹ، یعنی میں اگر اپنی بات کروں، میں صرف آپ کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں، مجھے قرآن یہ حکم نہیں دیتا کہ میں آپ پہ زبردستی کروں۔ اور اگر آپ اس بات کو نہ مانیں اور اپنی انداز کی زندگی جیتے رہیں، تو اس میں بھی قرآن مجھے سمجھاتا ہے کہ میں آپ سے اسی طرح سے محبت کا، خلوص کا، ہمدردی کا رشتہ رکھوں گا، نہ میں آپ سے ناراض ہوں گا، نہ آپ سے بحث کروں گا، بحث کی گنجائش نہیں ہوتی۔ قرآن نے منع کیا ہے، بات پہنچا دیجئے احسن طریقے سے، اینڈ دین یو لیو اٹ ٹو دی پرسن، بس لوگوں پہ چھوڑ دیجئے، ان کی مرضی آئے عمل کریں، نہ مرضی آئے نہ کریں، بس یہ سمجھا دیجئے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں حساب اس کا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہم نامہ اعمال کہتے ہیں جو جائے گا، تو جو ہم کر رہے ہیں اسی کا حساب ہمیں دینا ہوتا ہے۔ اور اس میں کہیں پہ بھی کسی طرح کا کوئی انٹرونشن نہیں ہے۔ آپ میں سے اگر کچھ ذہن میں ڈاؤٹ ہو، یا ان کے ذہن میں اتنی مضبوطی سے بات بٹھا دی گئی ہو کہ شفاعت مل جائے گی، بخشش ہو جائے گی، تو میں ایک سیشن اس پہ بھی رکھ سکتا ہوں، اس میں قرآن کی وہ آیتیں رکھ دوں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف اس بات کو کہا ہے کہ آخرت کے دن کے بارے میں، کہ اس میں نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ سفارشی ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرے گا، شفاعت سب اللہ کے پاس ہے، اور اس کے ہاں جو ہے
جو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں وہی بدلہ ملے گا جو عمل تم کرتے تھے. تو جب سارے میرے اعمال جواب دہ ہیں اور میری زندگی کے ہر اسفیئر کا قرآن نے گائیڈنس دے رکھی ہے، کہ مثال کے طور پہ اس وقت اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں، یا چھوڑ دیجئے 24/7 میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری زندگی کے احکامات قرآن میں موجود ہیں. اور میں اپنے تجربے سے جو میں نے عمر گزاری ہے جب سے قرآن کو سمجھنے کے بعد، یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن کی تعلیمات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی زندگی کو بدمزہ کرتی ہو، آپ کے پلیجرز چھین لیتی ہو، آپ کا انٹرٹینمنٹ چھین لیتی ہو. ہاں، جو چیزیں مین میڈ شریعت میں ہیں، دیکھیے جو انسانوں نے ایکسپلینیشنز بنائے نا اپنے اسکول آف تھاٹ کے حساب سے، اپنے مسلکوں اور اپنے مذاہب کے حساب سے، وہ چیزیں بڑی گڑبڑ والی ہیں. ان میں تو ایک ایک چیز نپی تلی آپ کو بتائی جائے گی. لیکن قرآن جو اسلام لے کے آیا ہے، جو قرآن بتاتا ہے، جس کی میں نے یونس 15 مثال دکھا دی کہ رسول اللہ نے اسی پہ عمل کیا، یعنی وہی رسول اللہ کی سیرت ہے، وہی آپ کی سنت ہے. اس میں بہت سہولتیں ہیں، اس میں بہت گنجائشیں ہیں. جن چیزوں کو قرآن نے ایکسپلین نہیں کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن انکمپلیٹ ہے، اس کا جواب قرآن نہیں دیتا. وہ قرآن آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہے. یہ پرسنل انڈیپینڈنس ہے جو قرآن آپ کو دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اپنے حالات، اپنے وقت کے حساب سے، یہ حکم ہے اللہ کا، جیسے چاہیں کریں، اس حکم پہ عمل کرنا ہے. آپ اپنے حساب سے کر لیجئے، وہ بندش قرآن نہیں مانتا. تو بہرحال میری بات بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آپ میں سے کچھ آگے آئیں اور اس کو ایک ڈسکشن بنائیں، جب بھی مقصد حل ہوگا. ورنہ یہ میرے لیکچرز تو آپ یوٹیوب پہ بھی سن لیں گے، ون وے ٹریفک تو وہاں پہ بھی ہے. یہاں مقصد اس میٹنگ کا، جو اگر آپ لوگ پسند کریں گے اور چلے گی، تو وہ انٹریکشن ہے. کچھ آپ کے ڈاؤٹس، کچھ آپ کلیریفیکیشن چاہیں، کچھ اپنے مسئلوں کا حل چاہیں، تو ناؤ فلور از اوپن. آپ میں سے جو کچھ بات کرنا چاہے بتائیں. اگر کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو یا تو سب بات سب کے پوری سمجھ میں آ گئی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یا پھر اس جھمیلے میں نہیں پڑنا چاہتے کہ ہماری زندگی اچھی گزر رہی ہے، کہاں کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے. میٹنگ کا ٹائم پورا کرو، اس کے بعد چلو نیکسٹ پروگرام میں. کیوں عفان، آپ بتائیے، جو سامنے چہرے آ رہے ہیں پہلے انہی سے پوچھتا ہوں. عفان، آپ کیا کہیں، کچھ ہے پوچھنے یا کوئی کمنٹ، کوئی رائے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی عفان. دیکھیے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں کہ اگر آپ کو لگے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں مان لیجیے کہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے ہوں کہ بھئی پتہ نہیں کیا بات کہہ رہے ہیں، تو آپ فیل فری ٹو کرٹیسائز. اور وہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی بات نہیں، آپ خاموش بھی رہیں گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ بھئی آپ حد ادب ہے، آپ سوچتے ہیں کہ سر سے کیا کہیں. کوئی بات نہیں. لیکن پھر سر میں فرینکلی بتاؤں کہ پھر اس میٹنگ کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. اگر آپ کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہو رہا، ڈسکشن نہیں ہو رہا، آپ لوگ گفتگو میں شریک نہیں ہو رہے، تو پھر اس میٹنگ کا مقصد یا ایسی میٹنگز کا بیکار ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ میری تو جو بھی میسیجز ہیں وہ یوٹیوب پہ موجود ہیں. ہم سلسلہ وار سمپلی قرآن کی بات اگر میں کروں تو ہم سورہ فاتحہ سے قرآن کو سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. اور اس میں بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بہتر ہے، وہی ٹھیک ہے. ہمارا مقصد موٹیویٹ کرنا ہے کہ بھئی جس طرح ہم قرآن پہ غور کر کے کچھ نتیجے نکال رہے ہیں، آپ بھی غور کیجئے، کیونکہ قرآن کا حکم یہی ہے. قرآن ہر ریڈر سے کہتا ہے کہ آپ سوچئے، جو کچھ پڑھیں اس پہ سوچیں، اور پھر اس پہ اگر آپ عقل مند ہیں تو ہم سبق لیجئے اور اپنی زندگی سدھار لیجئے، اپنا راستہ بدلیے، صحیح راستے کی طرف آئیے. اب ہم مائدہ ہماری ختم ہونے والی ہے انشاءاللہ، ایک 10-15 دن میں سورہ انعام شروع ہو جائے گی. میری دعا اللہ سے یہ ہے کہ قرآن پورا کر سکوں میں اس طرح اپنی عمر میں. لیکن جو ہے ابھی موجود ہے وہاں پہ، سیکوینشل ہے، ترتیب وائز سیشنز ہیں، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. سر جی بیڑا. ملیحہ خانم. یس سر.
जी سر ہم बताइए. یہ جو دنیا کی زندگی کو ویلیو نہیں دیتے، جیسے وہ لوگ دنیا کی سنیے زندگی سنیے، پر آواز صاف راضی نہیں ہے، ہوتے ہیں۔ آواز صاف نہیں ہے، تھوڑا مائک کا اینگل بدلیے. سر اب کلیئر ہے؟ ہاں یس بیٹر. سر جیسے کہ ہم دنیا کی زندگی کو ویلیو نہیں دیتے ہیں، مطلب کہ دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے ہیں اور دنیا کی زندگی کھیل تماشا یہ سب سنتے ہیں ایک سائڈ، اور دوسری سائڈ ہم یہی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے دنیا بھی مانگ رہے ہیں تو ہم اس کو بالکل نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب اس کا یہی مطلب ہے؟ نہیں دیکھیے میں بتاؤں، بالکل نہیں، آپ نیگلیکٹ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی دین کے یعنی آپ یہ سمجھیے آپ کی آخرت جو ہے اسی دنیا پہ ٹکی ہوئی ہے. دنیا کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے ابھی کی زندگی امیجیٹ، اور آخر آباد والی زندگی، تو یہ کنٹینوم ہے، ایک تسلسل ہے مستقل چلنے والا. دنیا کو آپ آخرت سے ڈسکنیکٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کرے ہوئے ہی کام آپ کو جنت یا دوزخی بناتے ہیں. مثال کے طور پہ دنیا میں اگر آپ نے رشتے اچھی طرح سے نہیں نبھائے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا، آپ نے کہا نہیں بھائی میں تو بالکل دنیا دار آدمی نہیں ہوں، مجھے نہیں پتلا، اور میں تو مجھے نہیں مطلب گھر کا تم سنبھالو کام، میں تو اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، تو یہ آپ بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. جو آپ کی ذمہ داری کا حق ہے آپ کے اوپر، جو آپ کو ذمہ داری نبھانی ہے بطور ایک باپ کے، بطور ایک شوہر کے، بطور ایک بیٹے کے، بطور ایک بیٹی کے. مثال طور پہ گھر میں دیکھے جب ہم لوگ اسکول میں تھے، بچے اور بچیاں اسکول جا کے اور ہوم ورک کرنے کے علاوہ جو خالی وقت ہمارا تھا، اس میں اگر ہم نے گھر میں اپنے پیرنٹس کی مدد نہیں کری، والدہ کی کچن میں مدد نہیں کری، والد صاحب کی کہیں دکان پہ یا کام میں مدد نہیں کری، تو ہم نے حق ادا نہیں کیا اپنے بیٹا یا بیٹی ہونے کا، اور ہم اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے. ہم اس بات کا عذر لے کے بہانہ کر کے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، گھر کی ذمہ داریاں نہیں چھوڑ سکتے. تو دنیا میں کوئی چیز میں کیسے کر رہا ہوں وہی طے کر دیتا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ روز کے روز میں یہ طے کر لیتا ہوں کہ میری اسکورس جنت کی طرف گئے یا جہنم کی طرف گئے. شام کو لیٹ کے جب میں یہ سوچوں کہ آج میں نے کیا کیا، کتنا جھوٹ بولا، کتنے دھوکے دیے، کتنے لوگوں کی مدد نہیں کری، کتنی اپارچونیٹیز خدمت کی لوگوں کی چھوڑ دی، تو وہاں میں خود حساب لگا سکتا ہوں، اپنا اسکور نکال سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی وضاحت سے بیان کرتا ہے. ہر انسان کی عزت کی جب حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ، تو کسی کے دن میں اگر میں نے بے عزتی کری ہے تو میں نے اللہ کے حکم عدولی کری ہے. تو دنیا کا ہی کرنا جو کچھ ہے نا عمل، اسی کی بنیاد پہ تو آخرت ہے. تو جس نے دنیا چھوڑ دی اس نے تو ایک طرح سے ایگزام سے واک آؤٹ کر لیا. آپ جب امتحان میں بیٹھے ہیں تو جو آپ لکھ رہے ہیں نا، جو کر رہے ہیں، اسی پہ ایویلویشن ہوگا آپ کا. آپ پرچہ ہی چھوڑ کے چلے آئے تو کہاں سے پاس ہو جائیں گے؟ دنیا چھوڑ دینا، دنیا کو اگنور کرنا تو ایگزام چھوڑ دینا ہے. یو جسٹ واکڈ آؤٹ. آپ امتحان ہال سے کاپی کوری دے کے چلے آئے. تو یہ تو اللہ کے احکامات سے کھلی بغاوت ہے. اللہ نے یہاں بھیجا ہے، کیونکہ دیکھیے کیوں بغاوت میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے یا اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے. وہ نفس جس نے جنت کی زندگی میں بغاوت کری تھی، اللہ کے حکم عدولی کری تھی، اور شجرہ کے پاس چلا گیا تھا. اللہ نے منع کیا تھا اس کے پاس مت جانا، یہاں جنت میں تم آدم اور تمہاری جوڑی آرام سے رہو. یہ میں آیت کا ترجمہ بتا رہا ہوں، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، اس شجرہ کے پاس مت جانا. دل نے اکسایا، دل میں ورغلاہٹ آئی، شجرہ کے پاس گئے، یعنی اللہ کی اطاعت سے نکل گئے. جب ہم اپنی خواہش کا فالو کرنے لگے تو اللہ کی اطاعت سے نکل گئے. تو اللہ نے کہا اب جاؤ، یہ جو نفس تمہارا بھڑک رہا ہے نا، بھڑکا ہوا ہے شیطان، اور اس بھڑکاوے کے نتیجے میں جب غلط نتیجے سامنے آتے ہیں دنیا میں بھی، اور تم پہ مایوسی طاری ہوتی ہے، تو وہ ابلیسیت ہوتی ہے. ابلیس کہتے ہیں مایوس، شیطان بھڑکاؤ، یہ دونوں جذبات ہمارے اندر ہوتے ہیں. اللہ نے کہا اب جاؤ تم اور ان کو ٹیم کر لو، ان کو دبا لو، سدھا لو، پھر واپس آنا. تو یہ دنیا کی زندگی اسی لیے ہے کہ اس نفس کو ہم سدھار لیں، اور نفس سدھرتا ہے اچھے کام کرنے سے. مثال طور پہ دل میں خواہش آ رہی ہے کہ یار یہ اتنے سارے پیسے آئیں، یہ کر لو، یہ خرید لو. دل نے کہا نہیں، اللہ کا حکم تو کیا ہے کہ بیسک نیڈس پوری کرنے کے بعد جو کچھ تمہارے پاس سرپلس ہے اسے دوسروں پہ خرچ کر دو جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اور بڑی ہمت چاہیے اپنے کمائے ہوئے مال کو دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے. لوگ آج کل سگے بھائیوں پہ، ماں باپ پہ خرچ نہیں کرتے،
بیوی بچوں سے بچا کے رکھتے ہیں. یہ ہے نفس. جو ایسا کر رہا ہے وہ اپنے نفس کو پال رہا ہے، یعنی اپنی گناہوں کی زندگی بڑھا رہا ہے، برے نفس کو تقویت پہنچا رہا ہے. جس نے ان خواہشات کو دبایا، غصے کو دبایا، شہوت کو دبایا، عورتیں دکھ رہی ہیں یا عورتوں کو مرد دکھ رہے ہیں بڑے اچھے لگ رہے ہیں، تاک کے دیکھ رہے ہیں، خوب تاڑ رہے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 30 اور 31 دیکھیے کیا کہتی ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو. تمہاری شرم گاہیں صرف تمہارے لائف پارٹنرز کے لیے ہیں. ہمارے یہاں شہوت کا کیا ماحول ہے. ہر چیز میں دیکھیے نا کیا شیطانیت تاری ہے، اور اس پہ ہم توقع لگاتے جنت کی. ہماری نظریں ٹھیک نہیں، ہمارے اعمال ٹھیک نہیں، ہمارے ہاتھ پیر ٹھیک نہیں. سب سے چھپ کے گناہ کر لیے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. وہ دیکھ رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. قرآن کی آیتیں ہیں کہ ہمارے فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں. اس کے جو ملائکہ ہیں، اس کے جو فورسز ہیں نیچر کی، وہ دیکھتی رہتی ہیں آپ کیا کر رہے ہیں. ایوری تھنگ از بینگ ریکارڈ. تو جس نے اپنی شیطانیت کو، چاہے وہ اپوزٹ سیکس کے لیے ہوں، چاہے مال کے لیے ہوں، چاہے زمین جائیداد کے لیے ہوں، اس کو دبایا اور اللہ کے حکم پہ چلا، اس کا اچھا نفس ڈیولپ ہونے لگتا ہے، اس کا نفس سبمسو ہونے لگتا ہے. جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ اس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، سوائے اس کی کہ وہ قلب سلیم لیے ہوئے حاضر ہو. یعنی اللہ کے حضور قلب سلیم، سبمسو ہارٹ. تمام زندگی 24/7 اللہ کے احکامات پہ چلنے والا دل جو ہے وہ باغی نہیں رہتا. جو جنت میں اس نے کیا تھا کہ اللہ کی حکم عدولی کری، بغاوت کری، شجرہ کے پاس چلا گیا، وہ نہیں کرے گا. وہ ایک دم دب گیا، جیسے جانور سدھا لیا جاتا ہے نا، یو ٹیم، یا اس کو دبا دیا جاتا ہے. تو وہ نفس قابو میں آ کے نفس سے قلب سلیم بن گیا. سلیم کہتے ہیں ون ہو سبمٹڈ. اسلم، اسلام، سلیم، سلمہ، سلامہ، یہ سب اسی ورڈ کے معنی ہیں، سین لام میم کے، جس میں سبمیشن آتا ہے اللہ کے تئیں، اللہ کے احکامات کے نیچ ہو جا. تو یہ نفس بنتا ہے اچھے کام کرنے سے. قرآن کی آیت ہے نا، قد افلح من زکاہا. وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کی گروتھ کر لی، اچھی والی گروتھ کر لی. وقد خواب من دساہا. تو یہ اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے. تو دنیا میں ہی اچھے کام کر کے ہمارا نفس سدھرتا ہے، اور دنیا میں خراب کام کر کے نفس خراب ہوتا ہے. اب جس نے اپنے نفس کو پورا خراب کر لیا، کامن سینس کی بات ہے، اس کا شیپ نفس کا بگڑ چکا ہے، وہ جنت کے لائق ہے نہیں. تو اس کو کون جنت میں داخل کر دے گا؟ یعنی ایک گول سوراخ ہے جس کے لیے ایک پیگ آپ کو بنانا ہے، ایک کھونٹی بنانی ہے. اس گول سوراخ کے لیے آپ نے ایک چوکور پیگ بنا لیا جو اس میں فٹ ہی نہیں ہوگا. کون اسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہاں اگر اس رخ سے ہم سوچیں تو یہ تصوری جو شفاعت اور بخشش کا ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں امتحان میں کاپی میں کچھ لکھ کے نہیں آیا، سادی کاپی چھوڑایا اور یہ توقع لگاؤں کہ کوئی مجھے اس میں نمبر دے دے گا. کچھ لکھا ہوا تک تو نہیں ہے، نمبر کہاں سے ملیں گے؟ اس آنسر شیٹ کا وہ شیپ ہی نہیں ہے جو کسی ایگزامنی کا ہوتا ہے، جس طرح سے کوئی امتحان دینے والا کاپی دیتا ہے. تو اس لیے دنیا ہی ہے جو کچھ ہے، دنیا سے ہی آخرت ہے، اور آخرت کی تیاری دنیا میں ہی ہے. کس طرح؟ سورہ نحل کی 19 جو پڑھی جاتی ہے زیادہ، جمعہ کے خطبوں میں اکثر کوٹ کرتا ہوں، پہلے اس کی حصہ بتاؤں گا صرف، کہ ان اللہ یامر بالعدل، بے شک اللہ تم عدل کا حکم دیتا ہے، ڈو جسٹس. صرف اسی کو اصول بنا لیجئے، ڈو جسٹس ود ایوری تھنگ. پڑھ رہے ہیں تو پڑھائی کے ساتھ انصاف، رشتوں کے ساتھ انصاف. کیا کہ میں نے حق ادا کر دیا ایک شوہر ہونے کا، بیوی ہونے کا، بہن ہونے کا، بھائی ہونے کا، بیٹی ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، اینڈ سو آن. ہر چیز کا حق ادا کیجئے، ہر چیز کے ساتھ، ہر ذمہ داری کے ساتھ انصاف کیجئے. یہی اللہ کا حکم ہے. تو ملیحہ کلیئر ہو گئی بات؟ یس سر. الحمدللہ. سر ایک کوشچن تھا. جی. سر جیسے آپ نے کہا کہ قرآن ڈیلی اپنے شیڈول میں لانا چاہیے، اور چاہے کتنی بھی دیر کے لیے ہو سکے. تو سر یہ ایک ریمبرنس کا طریقہ اچھا ہے، لیکن سر اس کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں جیسے کنسسٹنٹ رہنے کے لیے اعمال میں؟ کیونکہ سر نالج تو ایک جگہ ہے، نالج بہت آ گئی ہمیں، سے الحمدللہ چیزیں پتہ چل گئی، دیکھیے، اور اس کے لیکن لیے بلو پرنٹ بنانے کا طریقہ جو شاید میں نے، مجھے یاد نہیں، پچھلے سیشن میں ذکر کیا ہو، کہ آپ قرآن کی ہر سورہ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بنائیے.
بقرہ پڑھنی شروع کری، سورہ بقرہ، تو ایک رجسٹر رکھیے، اس کے ایک سائڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ ڈوز، لیفٹ پہ ڈونٹس۔ ڈوز کا کیا مطلب ہے؟ بقرہ پڑھتے میں جہاں کسی چیز کا حکم آپ کو ملے کہ اللہ یہ کہتا ہے، اس کو وہاں ریفرنس کے ساتھ لکھ لیجئے۔ جہاں جس چیز کو منع کیا گیا ہو وہ دوسرے سائٹ پہ رجسٹر کی ریفرنس کے ساتھ لکھ لیجئے کہ اس چیز کو منع کیا گیا ہے۔ تو اس طرح سے جب سورہ بقرہ آپ کی پوری ہوگی تو سورہ بقرہ کے سارے ڈوز اینڈ ڈونٹس آپ کے پاس ہوں گے کہ بقرہ میں کیا چیز کرنے کا حکم ہے، کس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اس کو ریوائز کرتے رہیے اس طرح آپ کی بقرہ، بلکہ اس میں تو میں ایک اسٹیپ اور آگے جاتا ہوں کہ ہو سکے تو اسے ایک چارٹ پہ لکھ لیجئے سم اپ کر کے، اور اس کو کمرے میں لگا لیجئے، جیسے بچپن میں یاد ہوگا نا کچھ کیمیکل فارمولے یا ٹیبلز ہم کمرے میں لگاتے تھے اپنی میز کے پاس یاد رکھنے کے لیے کہ ان پہ عمل کرنا ہے۔ اور ایک مہینے کو ڈکلیئر کر دیجئے کہ اگست از فار بقرہ، اگست کے مہینے میں بقرہ کے احکامات پہ چلوں گا، جو کہا گیا وہ کروں گا، جو منع کیا ہے نہیں کروں گا۔ پھر اگلی سورہ پہ آ جائیے۔ اس طرح سے ان کے ڈونٹس اینڈ ڈونٹس کے نوٹس آپ بناتے رہیے، انہیں ریوائز کرتے رہیے کہ قرآن کے ساتھ حق ادا کب ہوتا ہے؟ جب قرآن کی پوری کنسیپٹس آپ کے اندر اتر جائے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ بات؟ Yes. آپ اپنے سبجیکٹ کی بک کا حق ادا کب کرتے ہیں؟ جب اس کی ساری کنسیپٹس، آپ کی جو میڈیسن کی بائبلس ہیں، جو بائبلس کہلاتی ہیں، گریز اینیٹمی ہے، اس کی پوری چیز جب تک سمجھ میں نہیں آئے گی آپ اینیٹمی کے ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے، آپ سرجری کی طرف جانے کا سوچیں گے بھی نہیں کہ مجھے تو اینیٹمی کی ANT بھی نہیں آتی، میں اینیٹمی کی طرف کیسے جاؤں گا؟ گریز تو مجھے یاد بھی نہیں اس نے کیا لکھا تھا۔ اسی طرح ہر فیلڈ کی ایک بائبل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے کتنی دلچسپ بات ہے کہ جن لوگوں کے یہاں بائبل کتاب آئی تھی انہوں نے بائبل کا استعمال کس طرح کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی پوری ڈسکرپشن دینے والی چیز کو اس کے بائبل کہا جاتا ہے۔ کسی بھی سبجیکٹ کی جو کی بک ہوتی ہے اس کو بائبل کہا جاتا ہے، یہ صرف گریز اینیٹمی کی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی کسی بھی چیز کو کیا قرآن کی طرح لیتے ہیں یا قرآن کو اپنے کسی سبجیکٹ کی طرح لیتے ہیں؟ نہیں لیتے۔ تو یہ سب سے بڑا ٹاسک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جو چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کو عمل میں لائیے۔ دیکھیے قرآن سمجھنے کے بعد انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کا لائف اسٹائل بدلتا ہے، طرز زندگی بدلتا ہے۔ یہ چینج پرسیپٹیبل ہے، ہر کوئی سے محسوس کر لیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آیا اور آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال کے عربی کے کورس کر لیے، مجھے عربی آ گئی، میں نے قرآن ترجمے سے پڑھ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن لائف اسٹائل میں چینج نہیں آئی، تو سمجھ لیجیے قرآن اندر نہیں اترا۔ آپ نے کھانا کھایا ہے، ڈائجسٹ ہوا، لیکن ایبزارب نہیں ہوا، ایسے نکل گیا فیسس کے ساتھ۔ جیسے کچھ بیماری ہو جاتی ہے نا، جس کی کہاوت ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ کھائے بکری کی طرح سوئے لکڑی کی طرح، کہ کھاتا رہتا ہے لیکن جسم کو نہیں لگ رہا کیونکہ ایبزارب نہیں ہو رہا۔ ایبزاربشن ڈیفیکٹو ہے، اور یہ کھانے کی بات نہیں ہے، سرٹین ایلیمنٹس بھی پوٹیشیم لے رہے ہیں لیکن ایبزارب نہیں ہو رہا، آئرن لے رہے ہیں لیکن ایبزارب نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ میں کچھ اور چیز بھی کھانی ہے آپ کو۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ قرآن جب اندر اتر جاتا ہے تو انسان کی سوچ، اس کا انداز، اخلاق، بات چیت، معاملات چینج ہو جاتے ہیں۔ اور اس کو بھی قرآن ہجرت کہتا ہے۔ ہجرت صرف جیوگرافیکل نہیں ہوتی کہ میں انڈیا سے ہجرت کر کے کینیڈا چلا گیا، میں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ ہجرت مینٹل بھی ہوتی ہے، دی مائگریشن آف ایٹیٹیوڈ، دی مائگریشن آف پیراڈائم، پیراڈائم شفٹ جس کو آپ کہتے ہیں، پیراڈائم شفٹ بھی ہجرت ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کے احکامات کو سمجھا اور جد و جہد کری اور ہجرت کری، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ اس ہجرت کی بات کرتی ہے، کیونکہ جغرافیکل ہجرت تو بہت کم ہوئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ دین کے معاملوں سے اتنا اہم کیوں جوڑے گا؟ اللہ کی آیات کو سمجھ کے ان کے ساتھ جد و جہد کری، اسٹرگل کی ان پہ عمل کرنے کی، اور ہجرت کری، انہی کے لیے جنت ہے، کوئی خوف نہیں انہیں کسی طرح کا۔ تو یہ پورا پروسیس ہے اینڈ اٹ شوڈ بی کنٹینیوس، اس کو ایک دن کے لیے بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پورے قرآن کے تیار ہو جائیں گے، آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں گے، تو اس وقت تک یقیناً یہ اسٹیج ہوگی کہ آپ کو قرآن کے کنسیپٹس کلیئر ہوگی۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ زندگی میں کوئی کام بھی، کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، کوئی چیلنج سامنے آئے گا، امیڈیٹلی آپ کو یاد آئے گا کہ قرآن اس سلسلے میں یہ کہتا ہے، دس از واٹ آئی ہیو ٹو ڈو، مجھے یہی کرنا ہے، کوئی کیا کہے مجھے مطلب نہیں، مجھے اللہ کے احکامات پہ چلنا ہے۔ بازار میں چلیں گے تو آپ کی نظر خود نیچے ہو جائے گی، سورہ نور کی آیت نمبر 30 یاد آ جائے گی، مردوں کو 30 یاد آئے گی، عورتوں کو 31 یاد آئے گی، مجھے اسٹیئرنگ نہیں کرنی ہے، مجھے گھورنا نہیں ہے، اینڈ سو آن۔
کسی پہ برا نام نہیں رکھنا، کسی پہ تانے نہیں دینے، کسی کی غیبت نہیں کرنی، پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی، چھیٹے بازی نہیں کرنی، کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا، کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا، منہ سے ہمیشہ اچھا بولنا ہے۔ اب یہ چیزیں جہاں جو لوگ کریں گے وہ کیسے لوگ ہوں گے، وہ کیسا سماج ہو جائے گا؟ اور کون ہوگا جو شخص سے محبت نہیں کرے گا؟ ایور ریڈی ٹو ہیلپ اینی بڈی، ہر ایک کی مدد کے لیے ہر وقت تیار۔ جو پیسے جیب میں ہیں اس پہ اگر میرا کچھ حق ہے تو دوسروں کا بھی حق ہے۔ ضروری نہیں ہے 2 لاکھ میں سے کسی کو دوں، اگر 20 روپے بھی ہیں تو 4 روپے کسی اور کے لیے ہیں، 5 روپے کسی اور کے لیے ہیں۔ یہ اپروچ بن جائے میری کہ میرا مال صرف میرا نہیں ہے۔ قرآن گائیڈ لائنس دیتا ہے، مجھے اپنی بیسک نیڈ پوری کرنی ہے۔ اگر ایک 200 روپے میں قمیض لے کے پہن سکتا ہوں تو میں 2500 روپے کی قمیض کیوں پہنوں؟ 200 روپے کی پہن کے 2300 روپے میں 6 7 8 لوگوں کو اور قمیض پہنا دوں گا جن کے پاس قمیض نہیں ہے۔ یہ اپروچ ٹھیک فائق؟ یس سر، تھینک یو۔ یہ تو ہے سر، الحمدللہ اتنی جلدی نالج آنے سے میں دیکھتا ہوں کہ سوچ میں بھی ہم لوگ میرے اور باقی لوگوں میں کافی فرق رہتا ہے۔ اس کے لیے خوش قسمت سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ قرآن سینٹر سے مجھے مل گیا تھا بھائی، بہت ہی اتفاق سے۔ الحمدللہ۔ جی جی۔ اور سر ایک اور کوشچن تھا، اگر کسی اور کے کوئی سوال نہ ہو تو پوچھوں میں؟ یہ آپ پوچھیے، ابھی کسی طرف سے کوئی اشارہ ہے نہیں۔ سر ایک پریکٹیکل تھا سر، یہ جیسے سر میں ڈاکٹر ہوں تو جونیئرز بھی ہوتے ہیں میرے، بیچ میٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ الگ نرسز اور مطلب کلرکس وغیرہ سب ہوتے ہیں۔ تو سر ایک معاملات میں جیسے سر ایک تو ہیوملٹی شو کرنی ہوتی ہے وہ، اور سر اسمائل کر کے بات کرنی چاہیے سب سے، یہ تو سر سیکھا تھا۔ لیکن سر اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں ایکسٹریمس آ جاتے ہیں۔ اگر آپ زیادہ ہیوملٹی شو کرتے ہیں تو لوگ سر پہ چڑھنے لگتے ہیں، یا مطلب سب وہ بات نہیں مانیں گے آپ کی، آرڈر آپ کے فالو نہیں کریں گے، تو یہ ہونے لگتا ہے۔ اور اگر آپ بالکل ہی اسٹرکٹ ہو جائیں سر، ہاں مطلب مطلب اچھے سے نہ ملیں، تو وہ سر پھر اخلاق کے خلاف ہے۔ تو سر یہ بیلنس کیسے مینٹین کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ رکھنا ہمیشہ بیلنس ہے۔ جو میں نے سورہ نحل کی آیت بتائی کہ ان اللہ یامر بالعدل، تو عدل کے مادے میں اعتدال بھی شامل ہے، یعنی مڈل پاتھ۔ تو ایکسٹریمز تو اوائڈ کیجئے، نہ کسی سے اتنے وہ ہو جائیے کہ وہ بالکل دوست ہونے، کیونکہ دیکھیے یہ مراتب کا فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ سینئر کے ساتھ سینئرٹی کی ریسپیکٹ ہوگی، جونیئر کے ساتھ جونیئر کی ریسپیکٹ ہوگی، کہ اس کو نہ سر پہ آنے دینا ہے، نہ اس کے ساتھ مس بیہیو کرنا ہے۔ ایسے میں جہاں ایڈمنسٹریشن کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ ایڈمنسٹریٹو اسٹریٹجی کی بات کرتا ہے، اس میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ نتھنگ شوڈ بی وربل، کیپ ایوری تھنگ ان رائٹنگ ان اے پولائٹ لینگویج بٹ آن ریکارڈ۔ بہت اچھی طرح پہلے ریکارڈ میں، جیسے ٹکٹس اور جاب شیٹس آئی ٹی والے کرتے ہیں، آپ کے یہاں بھی اس طرح کے سافٹ ویئر ہونے چاہیے اور ہوں گے جن کو آپ یوز کریں ٹاسک اسائن کرنے کے لیے۔ نہیں ہے تو لے لیجئے، مارکیٹ میں تو اب بہت ہے، اور اس پہ سسٹم رکھیے اپنا۔ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی ہے کوئی ایسے سسٹم؟ سر وہ بہت ہی ویسا ہے، رورل ایریا کا ہے تو پین اچھا، پیپر کام رورل ہوتا ہے ابھی ایریا تک۔ کا ہے، رورل ایریا کا ہے تو آپ کے پاس کیس شیٹس تو ہوں گی نا؟ سر موسٹلی سب کچھ وربلی چلتا ہے وہاں۔ نہیں، وہی تو ہے نا، آپ اسے مت چلائیے۔ مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ ہے، وہ کسی کے ٹریٹمنٹ میں ہے، آپ کے ٹریٹمنٹ میں ہے، اس کو ایکس سسٹر، وائی ٹیکنیشین اور زیڈ اٹینڈنٹ دیکھ رہا ہے، تو آپ جب اس کی محنت تو آپ کو کرنی پڑے گی، ہوں، اس کی جب آپ کیس شیٹ بنا رہے ہیں تو اس میں ٹاسک اسائن وہیں کر دیجئے کہ سسٹر دس اینڈ دس یو ول ٹیک کیئر آف دس، مسٹر دس اینڈ دس یو ول ٹیک کیئر آف دس، اینڈ کائنڈلی رپورٹ۔ اچھا، وہ وربل کہیں تو آپ کہیے کہ بھائی انگلش ہندی جو آتی ہے مجھے لکھ کے دو، کیونکہ ریکارڈ میں رکھنا ہے۔ کوشش کیجئے اس کو کھڑا کرنے کی، کیونکہ جو چیز آن ریکارڈ آتی ہے، اچھا ہر ایک کو لگے گا کہ جب میں لکھ کے دے رہا ہوں تو میں محتاط ہو کے لکھوں گا۔ جو چیزیں ہوں، مثال کے طور پہ آپ کے ہاں جو دوائیں یا جو چیزیں ہیں ان کی پوری انوینٹری ہونی چاہیے۔ کمپیوٹرائز نہیں ہے تو رجسٹر پہ ہو، اس کو چڑھانے میں وقت لگتا ہے، لگنے دیجئے، بلکہ آپ کہیے اچھا لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کے مدد کر دیتا ہوں، اس کی پوری انٹریز کر لیں۔ پورا ایشو ہونا چاہیے کہ کون سی چیز ہم نے کیسے کری۔ تو سسٹمیٹائز کرنا ہے چیزوں کو،
خود موٹیویٹ کرنا ہے اور ہر کام میں ساتھ لگ جائیے. ان کو یہ نہ لگے کہ بھئی یہ تو افسر ہو گئے، یہ ہوں، میڈیکل آفیسر ہے، یہ میرے کو کلرک سمجھ رہے ہیں. ایک دن ان کے برابر میں بھی چیئر ڈال کے بیٹھ کے ان کے کام میں ان کا ہاتھ بٹا دیجیے. کسی وقت کسی طرف چلے گئے. دوسری یہ کہ ان سے پرسنل ریلیشن ایک رکھیے. کوئی ان کی زندگی کی گھٹنا ہے تو اس پہ ان سے بات کر لی کسی وقت الگ سے، کچھ ان کی ہیلپ ہو سکتی ہے وہ کر دی. یعنی اخلاق و معاملات بہت کیئرنگ اور سمپیتھیٹک رکھیے کہ بہت اچھا ہمدرد انسان ہے، یہ ہیلپ فل ہے. چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، یہ بہت کائنڈ ہے، اچھے ہیں. تو یہ امیج ڈیولپ کرنی ہے کیونکہ مسلمان کی امیج یہی ہوتی ہے. تو اس میں اور آپ خود سوچئے کہ میں کس طرح سے اس سسٹم کو امپروو کر سکتا ہوں. اور یقین جانیے فائق، یہ آپ کی عبادت کا حصہ ہوگا. کیونکہ کسی سسٹم کے لیے اس میں آپ انصاف، عدل، جسٹس اور سمپیتھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیوٹی کریٹ کر رہے ہیں، پازیٹیو وائبس لانا چاہتے ہیں، تو یہ سب اللہ کے احکامات ہیں. انسانیت کی بھلے اور خدمت کے لیے کسی سسٹم کو آپ ٹھیک سے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ عبادت ہے. عبادت جو ہے وہ صرف مسلح، ٹوپی، داڑھی، تسبیح میں نہیں ہے. وہ تو ایک ریچول ہے، بلکہ میں کہوں گا اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیں بھی فائدہ نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے جو پڑھ رہا ہے اسے بھی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہا ہے. وہ سورہ معاون کی جو آیت ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ان مصلیوں کے لیے جو اپنی صلاح سے غافل ہیں، جو دکھاوے کرتے ہیں. الذین یراؤن ویمنعون الماعون، وہ دینے کی چیزوں کو روک کے رکھتے ہیں. تو قرآن تو ایک ایک چیز کو کلیئر کر دیتا ہے. تو اس طرح اس اپروچ کو لے کے چلیے اور دیکھیے، نیت سالم منزل آسان. آپ کی نیت یہ ہوگی کہ یا اللہ میں ایک مسلمان بنوں اور مسلمان کے انداز سے اپنے اس پروفیشن کو ٹیکل کروں، تو آپ یقین جانیں اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہدایت آپ کے پاس خود آنے لگے گی. یہ بھی میں پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہا ہوں. اور سر جنرل لائف میں سر یہ کوشچن ویسا بھی تھا میرے، جنرل لائف کا بھی، جیسے کیسے رہنا چاہیے پورا ہی انسان کو ملٹی کے ساتھ ایک جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کرنا چاہیے، یا پھر اعتدال کر کے تھوڑا، کیونکہ سر لوگ اعتدال. بھی ایڈوانٹیج لینے کی کوشش کرنے لگتے ہیں ایسے دیکھیے، ان جنرل بھی. اعتدال ہر جگہ، ہوں، اور وقت اور ماحول کی احتیاط رکھنی چاہیے. وقت اور ماحول کی احتیاط یہ ہے کہ اس وقت جو سین چل رہا ہے اس کی احتیاطیں آپ کو کرنی ہیں. اپنے طور سے کسی بھی طرح کی تفریق مت کیجیے. نہ مرد عورت میں کیجیے، نہ اونچی ذات نیچی ذات میں کیجیے، نہ کسی بھی طرح کا. ہماری نظر میں سب انسان برابر ہیں، اور اس میں سب میں عورت مرد بھی آتے ہیں، یعنی جینڈر ڈفرینسز بھی ہمارے یہاں نہیں کاؤنٹ ہوتا. عورت ہے یا مرد ہے، سب برابر ہیں، برابر عزت کے مستحق ہیں، برابر اپارچونیٹیز کا حق ہے ان کا، اور برابر ان کے ساتھ جینٹلی ہمیں بات کرنی چاہیے. تو عورتوں کو بھی آپ کو اگنور نہیں کرنا، ان سے بھی پولائٹلی بولنا ہے، لیکن وہ ڈیمارکیشن خیال رکھنا ہے کہ وہ جو پرسنل اسپیس اور لمٹس ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. وہ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. کسی کو اوائڈ نہیں کرنا، سب سے اچھی طرح بولنا ہے، اور سب کے لیے ہمدردی اور کیئرنگ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. اور اپنا نفس اگر صاف ہوگا نا، ہمارا اگر دل صاف ہے، ہماری نظر صاف ہے، بری نہیں ہے، تو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اور اس کو سب سمجھتے ہیں اس بات کو. خاص طور سے لیڈیز میں یہ بڑی سینس اللہ نے ڈیولپ کی ہے کہ وہ نظر اور ایٹیٹیوڈ پہچانتی ہے کہ یہ آدمی جو ہم سے مل رہا ہے تو اس کی نظر کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے. آپ کا دل اور نظر صاف ہوگی تو فیمیل ول بی کمفرٹیبل ود یو. عورتوں کو آپ سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. لیکن آج کا زمانہ دیکھتے ہوئے احتیاط برابر رکھنی ہے کہ کہیں آپ کسی ٹریپ میں نہ آ جائیں، کوئی آپ پہ الزام نہ لگا دے، آپ سے ایڈوانٹیج نہ اٹھا لے. یہ رخ بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو کسی کا ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، لیکن کوئی ہمیں ایکسپلائٹ نہ کرنے لگے، اس کی احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے. کیونکہ اب بہت کچھ بدل چکا ہے وقت کے ساتھ. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یس. چلیے گڈ. اور کسی کا کوئی سوال ہے کیا فائق کے علاوہ؟ محمد احمد صاحب آپ ہیں کیا؟ محمد احمد صاحب. سر میرا جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کچھ بولے بھی نہیں اور نظر بھی نہیں آئے. دراصل اب میں تھوڑا اسٹک تھا ٹرافک میں، جس وجہ سے میں نہیں کر پایا. کافی کوشش کر رہا تھا اس بیچ، کوئی بات لیکن ڈیو نہیں. ٹو تو نیٹ کوئی ورک. کوئی آپ کا سوال تو نہیں ہے؟ نہیں، فائق صاحب کے سوالوں میں مجھے الحمدللہ جواب مل چکا ہے. دیٹس گریٹ، دیٹس گریٹ. الحمدللہ. ملیحہ آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟
यस सर। जी। सर ये जो नॉन अब मुस्लिम आप से फिर थोड़ा फ्रेंडशिप सा होता माइक ठीक कीजिए, आवाज़ हल्की है, क्लियर है। नहीं। जी। ये सर जो कुरान शरीफ में आता है कि हम लोग जो दोस्ती करते हैं नॉन मुस्लिम से, मतलब अल्लाह के दोस्त नहीं है, इस तरीके से आता है कि हाँ हाँ, कि जो लोग कुफ्र करते हैं उन्हें हम फ्रेंड नहीं बना सकते, ऐसा है सर? देखिए, तो लफ्ज हाँ। वली, जो वली है ना, उसका तर्जुमे बहुत सारे हैं। आप किसी को, आप ये बताइए कि कुरान ये हुक्म देता है कि हर एक की इज्जत कीजिए, यस सर। हर एक से अच्छा बोलिए, किसी पे यस सर। बुरा नाम मत रखिए, उस पे इल्ज़ाम मत लगाइए, पीठ पीछे उसकी बुराई मत कीजिए। जब ये रवैया आप लोगों के साथ रखेंगे तो लोग आपके दोस्त बनेंगे या दुश्मन बनेंगे? सर फ्रेंड्स। दोस्त बनेंगे ना। यस सर। ये दोस्ती बिल्कुल मतलूबा है। दिस इज व्हाट द कुरान वांट्स। कुरान उनको वली बनाने से मना करता है, लेकिन यानी उनको सरपरस्त मत बना लो, उनको अपना आइडियल मत बना लो, उनको फॉलो मत करने लगो। लेकिन अच्छे इंसानी रिश्ते हमें सबके साथ रखने हैं, वो चाहे गैर मुस्लिम किसी भी अंदाज का हो। वी शुड बी नाइस एंड काइंड एंड केयरिंग टू एवरीबडी, क्योंकि उनको हम मोटिवेट इसी तरह करेंगे, अपने दीन से, अपनी तालीमात से। हाँ, उनसे असर नहीं लेना। एक यस सर, हम भी यही सोच रहे थे। रेस्पेक्टेबल, देखो बेटा, रेस्पेक्टेबल रिलेशनशिप, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखिए, उनके मजहब की, उनके फेथ की, उनके भगवान की कभी बुराई मत कीजिए, मजाक मत उड़ाइए, रेस्पेक्ट देम। क्योंकि कुरान तो ये कहता है कि जो खुदा के अलावा जिन जो इनके हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनको बुरा मत कहो। कुरान का हुक्म है। दूसरे, जब हर एक के इंसान की इज्जत का हुक्म है, तो इज्जत जब आप जिसकी करेंगे तो उसकी लाइक्स और डिसलाइक की भी तो इज्जत करेंगे, उसके फेथ की भी तो इज्जत करेंगे। आपको राम नहीं कहना, आपको श्री राम कहना है, राम जी कहना है, श्री लक्ष्मण कहता है, इज्जत के साथ। क्योंकि इससे आपकी बंदगी पे असर नहीं पड़ रहा। आपकी बंदगी तो तेजबाज से हो रही है ना, आप फॉलो किसको कर रहे हैं? आप अल्लाह के अहकामात पे चल रहे हैं, तकवे के रास्ते पे हैं, तो आप मुस्लिम हैं, इसमें कोई शक ही नहीं। लेकिन मुस्लिम रहते हुए दूसरों के खुदाओं की इज्जत करना अलग बात है, बंदगी करना अलग बात है। इज्जत करना अलग बात है, वली बनाना अलग बात है। इज्जत हर इंसान की करनी है, लेकिन उसको अपना सरपरस्त, अपना गाइड, अपना आइडियल नहीं बनाना है। इंसानी रिश्ते रखने हैं मोहब्बत के, एहतराम के, हमदर्दी के, खिदमत के। तो ये खैर उम्मत क्यों बनाया गया है? तमाम इंसानों के लिए हमें क्यों लाया गया है दुनिया में? अगर हम कट के अपने आप को अलग कर लें बिल्कुल, तो तमाम इंसानियत के लिए हमें लाया गया। तो कुरान कह रहा है उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए। लिल मोमिनीन या मुस्लिम नहीं कहा जा रहा, लिन्नास। तो तमाम इंसानियत के लिए आप खैर कब बनेंगे? जब उनसे कनेक्ट होंगे और खैर के रिश्ते रखेंगे। इज इट सर क्लियर? सर कंफ्यूजिंग लाइन ये थी कि वो अपने बाबा और भाई को भी दोस्त नहीं रखते अल्लाह के लिए। ये कौन सी कहाँ पढ़ लिया आपने? मुझे आप, नहीं। जी हाँ, कोई आए थे क्या ये? ये सर मैंने ये हाल फिलहाल में ही पढ़ी। नहीं, तो उसका मुझे आप रेफरेंस भेजिए। आपने यकीनन, देखिए, तर्जुमे जस्टिफाइड नहीं है, 10 तरह के हैं। कहीं तर्जुमे में गड़बड़ होगी, ओरिजिनल अरबी का लफ्ज़ देख के मैं फिर आपको बताऊंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब दूंगा यस सर। कि ये बाबा और भाई के रिश्ते, यानी मैंने तो ये कोई आयत ऐसी पढ़ी नहीं जिसमें इस तरह की बात हो। तो आप मुझे मतलब सर इसका मतलब कि वो अपने वालिदैन और मतलब भाई से भी ज्यादा अल्लाह के रिश्ते को मानते हैं और फिर उनसे दोस्ती नहीं रखते। देखिए, यस। दोनों अलग अलग बातें हैं। अल्लाह से मोहब्बत के लिए तो कुरान के हुक्म है कि जो लोग मोमिन हैं उन्हें सबसे शदीद मोहब्बत अल्लाह से है। अल्लाह से शदीद यस सर। शदीद मोहब्बत है, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। यानी रसूल की मोहब्बत भी बाद में है, सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत है। और बड़ों के ताल्लुक से मैंने अभी 2 आयतें आपको दिखाई कि बड़ों के कहने पर नहीं चलना। तो इसलिए आप मुझे इसका हवाला भेजिए आयत का, मैं फिर उसमें आपको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। यस सर, वो दोस्ती को लेकर था इसलिए मैं आपको शेयर। हाँ, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, सबसे अच्छा है, ठीक है। यस सर। और किसी का कोई सवाल है क्या? यस सर।
جی سر ابھی آپ نے ایک آیت آج ایک دم اسٹارٹنگ میں آپ نے بتائی تھی، اس میں ایک لائن تھی جہاں پر اس کا میننگ تھا، اور جو لوگ ہماری آیت سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ جی، تو سر یہاں پہ جو ورڈ ہے غافل، اس کا ایگزیکٹلی مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب غافل ہو جانا مطلب؟ انکیئرنگ، اگنورینٹ، غفلت برتنا۔ جب آپ کسی چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے، اس کو ڈیو اٹینشن نہیں دیتے، تو اس کو غفلت کہتے ہیں۔ یعنی جو ڈیو اٹینشن چاہیے قرآن کو، وہ ہم نہیں دیتے، ہم ایکسپلور ہی نہیں کر رہے، ہم جان نہیں رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوں کتاب ہدایت ہے، لیکن نہ کبھی سمجھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں، تو کتاب ہدایت کہاں سے ہو گئی؟ سمجھ آئیے نا؟ یہی غفلت ہے، یہی غفلت ہے قرآن سے۔ سر مطلب اگنور کرنا جان بوجھ کر؟ آف کورس، چاہے جان بوجھ کے کریں یا انجانے میں کریں، سوال یہ ہے اگر میں اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہوں اور میں کبھی یہ نہیں سوچتا کہ مسلم ہوتا کون ہے، کیا میں مسلم ہوں بھی یا نہیں ہوں، یہ سوال میرے ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ ویسے تو ہر چیز میں ہمارا دماغ چلتا ہے۔ وائی وی ٹیک اٹ فور گرانٹیڈ کیا مسلمان ہیں؟ چیک تو کرو۔ آپ جب کپ میں شکر گھولتی ہیں تو ایک چمچہ ڈالنے کے بعد بھی چلا کے چکھتی ہے نا کہ صحیح میٹھی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کرتی ہیں ایسا نہیں؟ جی سر۔ تو پھر دین کے معاملے میں اتنی غفلت کیسے ہوئی؟ نا جو بڑوں نے کہہ دیا چل رہا ہے بس بس یہ کرتے رہو جنت پکی۔ چیک اٹ، چیک کرنا بہت ضروری ہے، اور چیک صرف قرآن سے کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن ہمیں تھورولی آنا ضروری ہے، تاکہ ہم، اس لیے قرآن کو فرقان کہا گیا ہے، کسوٹی جو سچ اور جھوٹ واضح کر دیتی ہے، کلیئر کر دیتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور کوئی سوال کسی کا؟ اچھا ایک بات یہ بتائیے، میں وائنڈ اپ کرتا ہوں، کہ یہ میٹنگ لگتی ہے آپ لوگوں کو یوزفل؟ بلکہ گروپ میں چاہے ڈال دیجیے گا، کیونکہ اگر آپ کو یوزفل لگے، بھلے ہی آپ چند لوگ آئیں، لیکن اگر آپ اس سے بینیفٹ پاتے ہیں، آپ کو اچھا لگتا ہے، اور پھر اس کو آپ ٹاپیکل بھی کر سکتے ہیں، مثال طور پہ گروپ میں ہی آپ یہ بتا سکتے ہیں، مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ سر اس ٹاپک پہ بات کر لیجیے، یا ہم اس پہ کلیریفیکیشن چاہتے ہیں۔ میں یہ میننگ فل اور انٹر ایکٹیو سیشن بنانا چاہتا ہوں۔ یہ صرف کلاس روم لیکچر کی نوعیت نہیں ہونی چاہیے، ورنہ مقصد حل نہیں ہوگا، اور زیادہ پارٹیسپیشن مجھے چاہیے۔ آج 3-4 لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، باقی لوگوں سے پارٹیسپیشن نہیں ہے، تو میں چاہوں گا سب انوالوڈ ہوں، پارٹیسپیٹ کریں۔ میرا نمبر سب کے پاس ہوگا میرے خیال سے، میں اور گروپ میں بھی ایک دفعہ اپنا نمبر ڈال دوں گا، تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں اگر الگ سے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ لیکن اگر قرآن کے لیے، جب ہم نے نام اس کا ایکسپلور رکھا ہے قرآن کے، تو ایکسپلوریشن ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں آج ہم پھر یہاں ختم کرتے ہیں۔ سر ایک سجیشن، جی سر ہم ایسا اگر کریں کہ ہم پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ان آیات پہ یا پھر کوئی پیراگراف چوز کر لیں ایک آرڈر میں قرآن کا کہ اس پہ بات ہوگی، تو لوگ اپنے اپنے اس پہ پڑھ کے اور اس پہ سوچ کے تدبر کر کے آئیں۔ بہت پھر اچھا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس پہ بھی دوسروں کی بھی رائے چاہیے ہوگی مجھے۔ تو سر یہ زیادہ انگیجنگ ایکسرسائز ہو جائے گی سب کے لیے۔ یہ آپ کا سجیشن اچھا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ گروپ پہ لوگ اپنے میسیجز میں اس پہ رائے دیں، کیونکہ یہاں اگر کوئی نہیں بول رہا ہے یا نہیں بولنا چاہ رہا نا، تو گروپ پہ بتا دیں، اور پھر اس کے حساب سے ہم نیکسٹ سنڈے سے پہلے طے کر لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ Yes. چلیے ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ، بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ملتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ السلام۔